خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میری رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ شکریہ۔ ہاں ہے پڑھیے ماشاءاللہ، بہت پیاری نام، کنٹینیو۔ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ شکریہ۔ اور پوری کرو، پوری کرو۔ ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت
ہوگی. سب ساتھ میں. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا, ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا, رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. شکریہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں، آج جس رات میں ہم سب جمع ہوئے ہیں، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یا جو کچھ امت مسلمہ اس رات میں کرتی ہے یہ سب قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمارے سامنے دو آپشن ہے، اس کے مطابق جو بھی چیز آئے اس کو لے لو، اور اس سے ہٹ کے جو بھی چیز آئے اس کو پھینک دو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ظاہر ہے کہ نبی کو براہ راست سنتے تھے، آپ ان کی زندگی کو دیکھتے تھے، تو جو انہوں نے کیا اس میں ہماری کامیابی ہے، یا جو انہوں نے نہیں کیا ان طریقوں میں ہماری کامیابی ہے؟ غور کرنے کی بات صرف یہ ہے. جو انہوں نے کیا، ظاہر ہے کہ ہم برسوں بعد آئے ہیں دنیا میں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو جس انداز میں وہ سمجھے، یا تو نعوذ باللہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ صحابہ کرام غلط سمجھے اور ہم بہت زیادہ شانے ہیں جو ہم بہت اچھے سمجھنے والے ہیں، تب تو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اور اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جس طرح سمجھتے تھے ہم اس کا عشر عشیر بھی نہیں سمجھ سکے، اگر ہم یہ بات مانتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے قرآن اور سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. نمبر ایک اللہ کی کتاب، کتاب اللہ. نمبر دو سنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت. بس اب اس رات کو جس طرح ہم مناتے ہیں یا جس طرح ہم اسے سمجھتے ہیں، شب برات، مغفرت کی رات، بخشش کی رات، فضیلت والی رات، بہت ساری حدیثیں اس رات کی فضیلت میں سننے کو آتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رات کو کیسے سمجھایا؟ سب سے پہلا پوائنٹ اس رات کے بارے میں ہم کریں گے، اس کے بعد اس کے روزے کے بارے میں، پھر قبرستان جانے کے بارے میں، اور اس کے بعد جو ہے دعا کے بارے میں، اور اس کے بعد جو آخر پوائنٹ ہے چند لوگوں کی ایسی راتوں میں مغفرت نہیں ہوتی ان کے بارے میں. سب سے پہلا جو مذاکرہ ہمیں کرنا ہے کہ یہ رات جسے شب برات کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے
نہ صحابہ کرام نے کبھی بھی اس طرح پوری زندگی میں آپ نے اس طرح جمع ہو کر کے رات بھر جاگ کر کے مسجدوں کو چراغاں کر کے اس پر لائٹیں لگا کر کے ایک شور و غل برپا کر کے آپ نے کبھی نہیں منایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی جگایا نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی جگانے کی آپ نے زحمت نہیں اٹھائی، آپ آہستہ سے اٹھے ہیں اور پوری زندگی میں ایک بار ہر سال نہیں، پوری زندگی میں ایک بار آپ رات کو اٹھے اور اٹھ کر کے آپ چلے گئے۔ اماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا آپ کہاں گئے، تو پیچھے گئی تو دیکھا کہ جنت البقیع میں آپ تشریف فرما ہیں، سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ نے اپنی بیوی کا تو سبھی خیال رکھتے ہیں، ظاہر ہے نبی تو پوری امت کا خیال رکھتے تھے، تو بیوی ان کی جو ازواج ہے ہم سب کی ماں، اگر یہ ایسا ہوتا کہ سب کو جگاؤ، سب چلو، سب عبادت کرو، تو آپ سب سے پہلے اپنی بیوی کو جگاتے، لیکن آپ نے نہیں جگایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں آپ آہستہ سے اٹھے، آہستہ سے دروازہ بند کیا، چپل بھی بعض روایات میں سننے کو آتا ہاتھ میں لے لیے، تاکہ کھڑکا ہوگا تو اماں عائشہ کی آنکھ کھل جائے گی اور نیند میں خلل ہو جائے گا۔ تو پھر کس طرح جاگنا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس طرح نہیں جاگا، انفرادی طور پر آپ گئے ہیں اکیلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اکیلے انفرادی طور پر اپنے گھر میں عبادت کرنا ہے۔ مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہم سب یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے اس کو سمجھ لیا جائے، پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ ہم اس لیے نہیں جمع ہوئے ہیں کہ سب کے سب آج بیٹھ کر کے جن میں سے جس سے جتنا ہو سکے یہاں پر بیٹھ کر کے عبادت کریں گے، ہرگز نہیں۔ ہم صرف اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اصل بات آپ کے سامنے رکھی جائے، وہ یہ کہ آپ انفرادی آپ نے عبادت کرنی ہے۔ پہلی بات یہ۔ اب عبادت میں یہ کس نے نہ معلوم سمجھایا کہ فلاں نفل پڑھیے، عمر درازی کا، روزی میں برکت کا اور بیماریوں سے شفا کا، 2 رکعت اس کی، 2 رکعت اس کی، 2 رکعت اس کی۔ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ قضا نماز ہم زندگی بھر سال بھر پتہ نہیں کتنی نمازیں چھوڑ دیے، ان نمازوں کے پڑھنے کا کوئی اہتمام نہیں، اور یہ کس نے ذہن میں بٹھا دیا کہ اتنی رکعت پڑھ دو، صلاۃ و تسبیح پڑھ لو، پھر اس طرح دعا مانگو اللہ سے، اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، پھر سال بھر چھٹی۔ یہ جو بھی اس طرح سمجھاتا ہے، بھلے وہ مولوی ہو یا بھلے وہ مفتی ہو، بھلے وہ حافظ ہو، جو اس طرح غلط حدیثیں یا غلط بیانی کرتے ہیں، خدا کی قسم ایسے لوگوں کے پیٹوں کو اللہ جہنم کی آگ سے بھرے گا۔ اگر ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں تو ہم حنفی مسلک کو فالو کرتے ہیں، کوئی شافعی مسلک کو فالو کرتا ہے، کوئی ہم میں سے حنبلی مسلک کو فالو کرتا ہے۔ کسی امام کا نماز کے بارے میں، فرض نماز کے بارے میں اتنا سخت رویہ نہیں ہے جتنا سخت رویہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جس کی فرض نماز چھوٹ جائے وہ کافر ہے۔ کسی امام کا یہ مسلک نہیں، نہ حنفی کا، نہ شافعی کا، نہ مالک کا، نہ حنبلی کا۔ جس شیخ کو یا جس امام کو، جس غوث اعظم کو، جس کے نام سے پیدائش پر ہم کھانا اور ان کی وفات پر کھانا، فلاں امام یا فلاں ولی کی پیدائش پر کھانا، اس کی وفات پر کھانا، حلوہ، یہ جو کچھ چلا ہے، خدا کی قسم وہ قبروں میں آپ کو بددعا دے رہے، وہ قبروں میں سوئے آپ کو بددعا دے رہے۔ جس امام کا یہ مسلک ہو، کہ جس شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ مسلک ہو کہ اس بے نمازی کی جنازے نمازہ میرے بس میں ہو تو میں نہ پڑھاؤں، اور ہم نفلوں سے کام چلا رہے ہیں۔
ہم صلاۃ التسبیح سے کام چلا رہے ہیں، ایک رات پورا چراغاں کر کے۔ جس امام کا یہ بھی مسلک ہو کہ میرا بس چلے تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس بے نمازی کو میں دفن نہ ہونے دوں۔ یہ 3 قول ملتے ہیں۔ پہلی بات، جو نماز چھوڑ دے فرض وہ کافر ہے۔ دوسری بات، میں جنازے کی نماز نہ پڑھاؤں۔ تیسری بات، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دوں، کیونکہ ان کی نحوست کی وجہ سے دوسرے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ جس امام کا یہ مسلک ہو، ان کو ماننے پر، ان کے نام پر اتنا دوغلاپن ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں حقیقت سمجھنا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے آپ سے، آپ کا دل سب سے بڑا مفتی ہے، اب اپنے آپ سے پوچھئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو بتائے وہ، یا یہ جو مولوی بتائے وہ صحیح؟ قرآن اور سنت اور اللہ کے نبی کے صحابہ کرام جو چیزیں سامنے رکھے وہ صحیح، یا یہ جو مولویوں نے ہمیں سمجھایا وہ صحیح؟ اس لیے پہلی چیز جو آج آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کے سامنے 2 چیزیں ہیں، قرآن و سنت۔ آپ ان کو پکڑے رکھیے، اور آپ پر پہلے زمانے میں جہالت تھی، غربت تھی، اسکول کالج یونیورسٹی مدرسے نہیں تھے، پڑھائی نہیں تھی۔ اب دنیا بہت ترقی کر چکی، آپ 1 منٹ میں، چند سیکنڈ کے اندر آپ اپنا مسئلہ گوگل بابا سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر صحیح ویب سائٹ کا پتہ ہے تو آپ وہاں پتہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے۔ ہاں، آپ نے تحقیق ضرور کرنا ہے، آپ نے اپنے کسی استاد، اپنے کسی بڑے کی سرپرستی میں ضرور رہنا۔ کوئی ضروری ہو سکتا ہے کہ جو آپ سمجھے ہو وہ وہاں پر نہیں سمجھایا گیا ہو، آپ کچھ اور سمجھ لیے ہوں، لیکن اتنی تو جو موٹی موٹی باتیں ہیں جو سمجھ میں، قرآن و سنت، بس اس کے علاوہ تیسرا جو بھی سامنے آئے اس کو ہٹا کے دور پھینکو۔ آج یہ وعدہ کرو، آج یہ ہم عزم کریں کہ برس ہا برس گزر گئے، کبھی اس مولوی نے یہ سمجھایا، کبھی اس نے یہ سمجھایا، کبھی اس نے یہ سمجھایا، کبھی یوں سن لیا، کبھی یہ سن لیا۔ یہ چیز ذہن میں ڈال دیجئے کہ قرآن اور سنت۔ نبی نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے میدان میں قرآن شریف سامنے لے کر آئیں گے اور اللہ سے گلا شکوہ کریں گے کہ یہ وہ بندے ہیں، یہ میری قوم کے امتی ہیں جنہوں نے میرے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی گلا کریں گے، شکوہ شکایت کریں گے۔ تو پہلی چیز یہ، اس کے مطابق جو نہ ہو اس کو چھوڑ دو۔ اب اس کا روزہ، 15واں روزہ، شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ، یہ بھی کوئی سنت روزہ نہیں ہے، مستحب روزہ ضرور ہے، کوئی سنت روزہ نہیں ہے، مستحب روزہ ہے۔ اب اس کو رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کبھی صرف 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھتے تھے، آپ روزہ رکھتے تھے 13واں، 14واں، 15واں، اور یہ صرف شعبان کی روٹین نہیں تھی، آپ کے ہر مہینے کی روٹین تھی۔ ہر مہینے کی آپ 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ کو ہر مہینے سے نہیں رکھنا ہوتا تو آپ کم سے کم اس مہینے کا رکھ لیں، یہ سمجھ کر کہ نبی ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے تو وہ آپ کا سنت بن جائے گا، پھر اس میں وہ ثواب انکلوڈ ہو جائے گا۔ لیکن صرف آپ یہ سمجھ کر کہ یہ روزہ ثابت ہے، کوئی مولوی ثابت نہیں کر پائے گا کہ یہ روزہ ثابت ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی شعبان میں خوب روزے رکھتے تھے، خوب روزے رکھتے تھے، پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری تاریخ، لیکن ہر مہینے کو 3 روزے ضرور رکھتے تھے۔ اس مہینے کے زیادہ روزے رکھتے تھے، لیکن بعد میں صحابہ کرام نے یہ ایک روزے کا کبھی اہتمام نہیں کیا، نہ حضرت ابوبکر نے، نہ حضرت عمر نے، نہ حضرت عثمان نے، نہ حضرت علی نے۔ ہاں، 13، 14واں، 15واں یہ تاریخوں کو ضرور رکھتے تھے۔ تو اس طرح ہم نے اس کو لینا ہے۔ تیسری چیز جو قبرستان جانے کے تعلق سے ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام زندگی میں ایک بار قبرستان گئے ہیں،
ایک ویسے ہر جنازوں میں جاتے تھے، لیکن اہتمام کے ساتھ، الگ سے تیاری کے ساتھ آپ صرف یہ رات کو گئے، وہ بھی اکیلے۔ اب اس میں آپ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی رات کو جائیں، دوسری رات کو بھی جائیے، کبھی کسی اور رات کو جائیے، کبھی دن میں چلے جائیے۔ قبرستان جانا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن جانے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ جانے میں آپ کو موت یاد آتی ہے۔ آپ جب دیکھتے ہو کہ قبرستان میں آپ کے دادا سوئے ہیں، آپ کے پردادا سوئے ہیں، آپ کے نانا سوئے ہیں، تو آپ جب یہ سوچو گے کہ فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، تو ادھر دل کو ایک کچوکا لگے گا اندر سے، اور آپ موت کی تیاری کرنے والے بن جائیں گے۔ بڑے بڑے چلے گئے، خود اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی قبر میں آرام فرما رہے، شیخ عبد القادر جیلانی چلے گئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چلے گئے، بڑے بڑے اللہ والے قبرستان چلے گئے۔ اور اللہ والوں کا یہ اہتمام ہے، اس رات کو نہیں، عام طور پر وہ کبھی کہیں سے قبرستان کے پاس سے گزرے اور پتہ چلا یہاں کسی اللہ والے کی قبر ہے تو چلے گئے، لیکن خصوصی تاریخ متعین کر کے جانا یہ ثابت نہیں ہے۔ چوتھی بات، اس رات میں دعا خوب کرے۔ نفلوں کے بارے میں نے بتا دیا کہ قضا نمازیں چھوڑی ہیں، آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہیں اور آپ نوافل پڑھ رہے ہیں۔ نوافل سے ثواب تو مل جائے گا، لیکن وہ جو نمازیں ہیں کبھی معاف نہیں ہوگی، وہ آپ کے ذمے ہیں۔ فرض نمازیں اور وتر کی نماز یہ قضا کرنا ضروری رہتا ہے، سنت کی قضا نہیں ہے، فجر کی سنت کی بھی قضا نہیں، وتر اور فرض نمازیں یہ اگر آپ کے ذمے ہیں تو آپ معمول بنائیے۔ یہ رات نہیں، ہر نماز سے پہلے جب آپ آتے ہیں تو سنت مؤکدہ پڑھ لیجئے، اور نفل کی جگہ آپ اپنی جو قضا نماز ہے وہ پڑھ لیجئے۔ یا رات میں کبھی اس رات کو جاگنے کی توفیق ہو گئی، آپ قضا نمازیں پڑھیے۔ فرض نماز کے بعد جب آپ بیٹھیں گے دعا کے لیے، اس کی نورانیت، اس کی برکت الگ رہتی۔ تو اس رات میں دعاؤں کا خوب اہتمام کرے۔ اور سب سے اخیر بات کہ حدیثوں سے یہ ملتا ہے کہ چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ان میں سے شرک کرنے والا، ان میں سے ایک والدین کا نافرمان، اس میں سے ایک رشتوں کو توڑنے والا، اس میں سے ایک حسد کرنے والا، یہ چند لوگ ہیں۔ ایک وہ جس کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے رہتا ہے، وہ تکبر کی وجہ سے، ایک یہ کہ بھولے میں چلا گیا، آپ اہتمام کر رہے ہیں اونچا باندھنے کا، اچانک سرک گیا، یہ الگ چیز ہے، لیکن جان بوجھ کر آپ کو شرم محسوس ہو اوپر پاجامہ کرنے میں تکبر کی وجہ سے، تو ایسے آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جس کے دل میں گھمنڈ ہو۔ تو یہ چند باتیں ہیں، اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ایسی راتوں کا اہتمام کیا، آپ کا معمول تھا کہ آپ سجدے میں جا کر خوب دعا کرتے تھے۔ آپ کی دعاؤں میں اس طرح آتا ہے کہ آپ دعائیں اس طرح کرتے تھے کہ میرا سجد لک خیالی و سوادی و آمن بک فؤادی ہذہ یدی وما جنیت بها علی نفسی یا عظیم یرجا لکل عظیم یا عظیم اغفر الذنب العظیم۔ یہ دعائیں ثابت ہے۔ آپ انتہائی عاجزانہ آپ سے یہ ثابت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ چہرہ سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، پیشانی رکھی ہوئی، اور آپ دعا کر رہے ہیں اعفر وجہی فی التراب لسیدی، میں اپنا چہرہ مٹی میں رگڑتا ہوں۔ اعفر وجہی کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اعفر وجہی فی التراب لسیدی، میں اپنا چہرہ مٹی میں رگڑتا ہوں۔ وحق لہ ان یسجد، اور اے اللہ آپ ہی کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ کو خوب سجدے کیے جائے۔
آپ سے یہ بھی دعائیں ثابت ہیں، آپ دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعائیں ثابت ہیں کہ اے اللہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے اس جلال اور جبروت والے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں، شیطان مردود سے مجھے بچا لیجئے، اے اللہ آپ کے غصے سے آپ مجھے بچا لیجئے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ سزا سے بچا لیجئے، معافی کا پروانہ دے دیجئے۔ تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس رات میں دعا مانگتے تھے، اور یہ آپ سے ثابت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ بھی انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر نہیں۔ اس لیے ہم یہ جو ایک معمول بناتے ہیں کہ شب برات میں ایک بھیڑ کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہیں، مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، بقیہ دنوں میں کیا عشاء کی نماز معاف ہے؟ بقیہ دنوں میں کیا مغرب کی نماز معاف ہے؟ بقیہ دنوں میں کیا جاگنا معاف ہے؟ بقیہ دنوں میں کیا فجر کی نماز معاف ہے؟ تو پھر کیوں یہ برس ہا برس سے یہ جو ایک روٹین بنی ہے رسموں کے نام پر، خرافات کے نام پر، یہ پتہ نہیں کس نے سمجھایا۔ ہمارا معمول روزانہ ایسا ہو، ہمارا معمول روزانہ ایسا ہو، نمازوں کے تعلق سے، اللہ کے سامنے دعاؤں کے تعلق سے۔ جب روزانہ ایسا جذبہ آپ کے دل میں رہے گا تو آپ کیا آپ ذرا سوچئے کہ کسی دشمن کی، کسی ظالم کی یہ ہمت ہوگی کہ آپ کی مسجد پر انگلی اٹھا کر غلط نظر سے وہ دیکھے؟ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں روزانہ جب دیکھیں گے، یہ خدا کا سسٹم ہے، آپ آباد نہیں کرتے مسجدوں کو تو پھر خدا اس طریقے سے ظالم حکومتوں کو مسلط کرتا ہے۔ اور ہم ایک دن آ کر کے بہت بڑے اللہ کو مناتے ہیں، اللہ کو پٹاتے ہیں۔ کیا اللہ کو ہم کوئی بادشاہ سمجھتے ہیں کہ چند تعریفی کلمات کرو اور اللہ مان جائے گا؟ اللہ اللہ ہے، اللہ کو دھوکہ نہ دو۔ ہاں واقعی جذبہ ہے، واقعی ندامت ہے، واقعی شرمندگی ہے تو وہ 99 کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ مَا شَاءَ لَمْ يَكُنْ وَمَا شَاءَ لَمْ يَكُنْ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ۔ اللہ جب چاہتا ہے تو ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتا تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے يُخَادِعُونَ اللَّهَ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ لوگوں اللہ کو دھوکہ مت دو، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ تو اس طرح ایک رات یا ایک وقت میں جمع ہو کر کے یہ تو ہم جتا رہے ہیں کہ اللہ بس آج کے دن کسی طرح منا لو، پھر سال بھر چھٹی، یہ تو دھوکہ ہوا۔ اور اللہ دھوکہ نہیں کھاتا، اللہ نے ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے، آپ کے دلوں کو، بھیدوں کو جانتا ہے، آپ کس نیت سے جمع ہوئے ہیں۔ کوئی مولوی آپ کو معاف نہیں کروا سکتا، کوئی مفتی رو کر زار و قطار دہاڑے مار مار کر سجدے میں سر رکھ کر پوری رات روتا رہے، آپ کی مغفرت نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک آپ پکی سچی توبہ نہ کر لے۔ یہ جو معمول بنا ہے کہ ایک مولوی جمع کرتا ہے، پھر دعائیں مانگتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے روتے ہیں، یہ کاش خلوص نیت کے ساتھ ہوتا۔ یہ تو رسمن ہو رہا ہے۔ اللہ کو ایسی دعاؤں کی ضرورت نہیں، اللہ کو ایسے سجدوں کی ضرورت نہیں، یہ بناوٹی سجدے ہیں، یہ دکھلاوے کے سجدے ہیں۔ خلوص ہے تو گھر میں جا کے روئیے، تنہائی میں روئیے، اپنی بیوی کو بلاؤ، اپنے بچوں کو بلاؤ، اپنے نواسوں کو بلاؤ، اپنے پوتوں کو بلاؤ، جمع کرو، اور پھر جب آپ رو گے وہ معصوم بچے جو آپ کے لیے آمین بولیں گے، قسم خدا کی اس مولوی سے زیادہ خلوص اور دل کے ساتھ آمین بولیں گے۔ اور جب وہ بولیں گے میرے ابا کو معاف کر دو، جب وہ بولیں گے میری امی کو معاف کر دو، اللہ سنے گا، پھر وہ آپ کی مغفرت پکی ہے، کیونکہ بچے کبھی جھوٹی آمین نہیں کہہ سکتے، وہ معصوم ہے، اللہ لاج رکھے گا۔ اس طرح دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پرانے زمانے میں ہمارے بزرگان دین اس طرح دعا کرتے تھے، کوئی بچے کو گود میں لے لیا، بیوی کو بازو میں بٹھا لیا اور دعا مانگتے تھے، بچوں سے کہتے تھے کہو آمین،
یہ ہے اصل طرز۔ ہم نے مسجدوں کو ایک دن کے لیے چراغاں کر کے تلاوت کر کے نفل پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ بہت دین کا کام کر لیا، گھروں میں تلاوت نہیں، گھروں میں نماز نہیں، بچوں کا کوئی اہتمام نہیں، بیوی کا کوئی اہتمام نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ خیر آ جائے گا، برکت آ جائے گی، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ ذہنیت کو بدلنا پڑے گا، اس سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ ہم قرآن و سنت کو لیں، ہم قرآن و سنت کو لیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کیا کہتی ہے، اور باقی جو بھی کتاب، جو بھی پیر، جو بھی مولوی، جو بھی مرشد سامنے آتا ہے دور ہٹاؤ۔ قرآن و سنت میں ہے تو اس مولوی کا احترام ہے، قرآن و سنت میں نہیں ہے اس مولوی کو بھی دور کرو۔ جو مولوی قرآن و سنت سے دور کرے وہ مولوی نہیں ہے۔ یہ سمجھنا پڑے گا، آپ کو حقیقت کی تلاش کرنی پڑے گی، ورنہ سال ہا سال سے ہم ایسے ہی کرتے آئے ہیں، کبھی زندگیوں میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ اگر انقلاب لانا ہے زندگیوں میں، گھروں میں کچھ انقلاب لانا ہے تو پھر حقیقت کو تلاش کرنا پڑے گا کہ کون ہے حقیقی رہبر، کون ہے حقیقی رہنما، اس کو تلاش کرنا پڑے گا، پھر اس کو لینا پڑے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر دعا کر لیں، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما، اللہ بخشش کا معاملہ فرما۔ یا اللہ یقیناً ہم مجرم ہیں، یقیناً ہم قصوروار ہیں، یقیناً ہم سزاوار ہیں۔ اے اللہ تیرے دربار میں ایک امید لے کر آئے ہیں، تیرے دربار میں ایک امید لے کر کے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اے اللہ بخشش کا معاملہ کر دیجیے، اے اللہ مغفرت کا معاملہ کر دیجیے، اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما، پوری انسانیت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ پوری زندگی ایمان، یقین، سنت اور اے اللہ قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو، ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہمارے مرحومین جو دنیا چھوڑ کر چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کتنے رشتہ دار، کتنے عزیز و اقارب، کسی کے بھائی، کسی کی بہن، کسی کے ماں باپ، اے اللہ کسی کے ساس سسر، اے اللہ کسی کی بیوی، کسی کا شوہر، پتہ نہیں اے اللہ اس سال میں کتنے لوگ جو آنکھوں کے سامنے تھے، رمضان آتے آتے وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ اے اللہ ہم میں سے یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اے اللہ اگلے رمضان تک، اگلے شب برات تک پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ تیرے پاس پہنچ چکے ہوں گے۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ ہماری موت ہو، ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ حالات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، حالات سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں پر جو بھی بیٹھے ہیں، اے اللہ دل میں اپنی اپنی مرادیں تمنائیں لے کے بیٹھے ہیں، ان کی جائز مرادیں تمنائیں پوری فرما۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کی قرضوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ جو فلسطین میں مجاہدین تیرے دین کی خاطر لڑ رہے ہیں، اے اللہ انہیں استقامت عطا فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ کشمیر میں تیرے مجاہدین امت مسلمہ کے افراد جو تیرے دین کی خاطر تیرا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، اے اللہ انہیں ہمت عطا فرما، انہیں حوصلہ عطا فرما، ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا کے جس خطے میں امت مسلمہ پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان کی جائز مرادیں تمنائیں پوری فرما، حالات کو آسان فرما، ملک ہندوستان اور پوری دنیا میں امن و امان، شانتی کا ماحول پیدا فرما۔
اے اللہ ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے، آپ بہت اونچی شان کے مالک ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ایسے موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خیر کی لائن سے دعائیں مانگی تھی ان سب میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما۔ جن جن چیزوں سے آپ نے پناہ مانگی تھی ان تمام چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔